نہیں تھے. پھر جب وہ اس سے گھبرا کر جب یہ بات چلی کہہ رہے یہ تو مائنس عمران کا فارمولہ چل رہا تو ہم تو نہیں اس تو چیز کو انہوں نے مانتے. گھبرا کے یہ کہا کہ جی جب تک آپ ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کرواتے. تو یہ ٹرین کا اغوا ہونا جو ہے یہ بہت ہائی پروفائل واقعہ ہے. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو چونکہ ہم تو طالبان کے ساتھ ہمارے تو اچھے تعلقات رہے ہیں، ہم تو ان کے خلاف ڈرون حملوں شملوں کے بھی مخالف رہے ہیں، تو ہمارے دور میں تو جی سب اچھا تھا. آپ اگر خود صوبائی وزیر اعلیٰ کے طور پر خیبر پختونخوا کے 3 مرتبہ جو ہے وہ اسلام آباد مجمع لے کر آئے، ہجوم لے کر آئے کہ میں نے حکومت کو گرانا ہے. یہ جو پارلیمانی کمیٹی جلدی بنائی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کو سیبوٹاج کرنا ہے. بقول ان کے کہ عسکری قیادت نے اپنے طور پر ایک پالیسی طے کر لی ہے، ایک ایجنڈا طے کر لیا ہے، بس وہ ہمیں سنا کے تو تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے یعنی عسکری قیادت نے سیاسی قیادت کو آن بورڈ لے لیا ہے. تو انہوں نے کون سا ایسا نسخہ چھپا رکھا ہے جو وہ ان کے ذریعے دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہارڈ اسٹیٹ کا بھی اب بہت زیادہ یہاں پہ غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہرگز کسی یہ نہیں ہوتا کہ مار پیٹ کرو. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ بکواس ہے، کوئی ایسی سیکورٹی سچویشن نہیں ہے، تو غلط بات ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، آج کل کافی خبریں آ رہی ہیں پارلیمانی کمیٹی قومتی سلامتی کے حوالے سے. نیشنل سیکورٹی کا ایشو ڈیفینیٹلی اب بہت بڑا بن گیا ہے. اس طرح کے الفاظ آج کل کافی سننے کو مل رہے ہیں. نیشنل سیکورٹی اور اب تو آرمی چیف اور ISPR اور فوج جنرلی ان کی طرف سے ایک آیا ہے ٹرم ہارڈ اسٹیٹ، کہ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنا لینا چاہیے. اس بارے میں کافی خبریں آ رہی ہیں. ساتھ PTI پر کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے، صرف میڈیا سے نہیں بلکہ باقی پارٹی سے بھی، کہ نیشنل سیکورٹی پورے ملک کا مسئلہ، صرف ایک پارٹی کا نہیں. تو PTI کو ان خبروں کا، ان میٹنگز کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد ان چیزوں کی فیوچر کیا ہے اور ہماری نیشنل سیکورٹی کتنی پروٹیکٹ ہو سکتی ہے اور ہمیں کتنا خطرہ ہے اس وقت، اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس ڈائریکشن میں یا نہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. جی السلام علیکم. نصرت صاحب، نیشنل سیکورٹی، ہارڈ اسٹیٹ، اس ٹائپ کے لفظ آج کل کافی استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہ صرف لفظوں کی حد تک ایک جنگ ہے یا واقعی اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے جس سے ہمارے معاملے حل ہو سکیں؟ جہاں تک تو یہ ہے کہ خطرات کی بات ہے تو ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں اخبار پڑھنا شروع کیا تو یہ کہ پاکستان بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہوتا. یہ ہم نے بچپن سے ہی سننا ہے سر. تو اب بھی ویسے ہی سن رہے ہیں، لیکن اس سینسزم کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر سنجیدگی سے سوچا جائے تو میرا اپنا خیال ہے کہ واقعتاً پاکستان اس وقت ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سنگین صورتحال یہ چیزیں فاسٹ فارورڈ ہوئی ہیں جعفر ایکسپریس انسیڈنٹ کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے تک اتنی تو بات نہیں ہو رہی تھی نا ان چیزوں پر. نہیں ہو رہی تھی، یہ تو خیر ایسا نہیں ہے، لیکن جعفر ایکسپریس جو ہے وہ ایک حوالے سے بہت بڑا واقعہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہے دیکھیے نا، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ دہشت گردی جو ہے کو خالصتاً پاکستان میں تو نہیں ہوتی رہی، دنیا بھر میں ہوتی دنیا میں رہی. ہی ہے. اور خود ہمارے خطے میں مثال کے طور پر سری لنکا میں بہت عرصے تک رہی ہے انسرجنسیز، اس طرح کے معاملات. بھارت کی بہت ساری ریاستوں میں یہ چیز رہی ہے، لیکن آپ نے بہت کم آپ کو ایسے ریفرنس ملتے ہیں جہاں پر کہ ایک ٹرین کو اغوا کر لیا گیا ہو. کیونکہ اسے تو آسان کام نہیں ہے تو نا یہ کرنا. ٹرین کا اغوا ہونا جو ہے یہ بہت ہائی پروفائل واقعہ ہے، جو یہ شو کرتا ہے کہ اتنی کیپیسٹی جو ہے اب انسرجنٹس کے پاس آ گئی ہے. اور معاملہ جو ہے وہ فقط ایک صوبے یعنی بلوچستان تک محدود نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی بہت حالات جو ہے وہ مخدوش ہیں. بہت سارے ایسے علاقے ہیں اس صوبے میں جہاں پر کہ سورج ڈھلنے کے بعد پولیس جو ہے وہ گشت پر نہیں نکلتی، اور ڈیلیبریٹ فیصلہ کر کے ان کے افسران انہیں نہیں نکال رہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی نفری کے پاس اس طرح کا اسلحہ اور اس طرح کی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ
تو اس حوالے سے سچی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے صوبائی حکومتوں کی. تو خیبر پختونخوا میں 2008 سے جو ہے وہ تحریک انصاف پر سر اقتدار ہے. اور سر اس وقت وہاں پر جو ہے دہشت گردی کی سچویشن ہم سب کے سامنے ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے عوامی سطح پر، میڈیا کی سطح پر، کہ بھائی آپ نے 2008 سے ابھی تک. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو چونکہ ہم تو طالبان کے ساتھ ہمارے تو اچھے تعلقات رہے ہیں، ہم تو ان کے خلاف ڈرون حملوں شملوں کے بھی مخالف رہے ہیں، تو ہمارے دور میں تو جی سب اچھا تھا. حالانکہ یہ بات غلط حالانکہ ہے. سر یہ ایسا نہیں تھا ویسے، بٹ وہ تو کہتے اب ہیں. بھی تو آپ ہی کا دور ہے. تو اب کیا ایشو ہے؟ بنیادی طور پر اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ اگر خود صوبائی وزیر اعلیٰ کے طور پر خیبر پختونخوا کے 3 مرتبہ جو ہے وہ اسلام آباد مجمع لے کر آئے، ہجوم لے کر آئے کہ میں نے حکومت کو گرانا ہے، اور وہ خان کی رہائی تو حکومت کو پھر گرانا. آپ کے اپنے وہاں کیا عالم ہوگا. تو اس حوالے سے یہ اچھا انیشیٹو تھا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ذریعے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ سیکیورٹی کو واقعتاً سنجیدگی سے لے رہے ہوتے تو بھیا قومی اسمبلی کی ہوتی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز، اردو میں اس کو کہتے ہیں قائمہ کمیٹی، کہ ہر وزارت کے امور پر نگاہ رکھنے کے لیے کمیٹی. جیسے وزارت خارجہ کی کمیٹی ہے، ایسے پی اے سی ہے، تو اسی طرح قومی اسمبلی کی ایسی کوئی کمیٹی نہیں ہے جو قومی سلامتی کی قائمہ کمیٹی ہو. تو غالباً شاید بہتر یہ ہے کہ جو آپ کی قائمہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے آپ نے ڈیفنس پہ نگاہ رکھنے کی، اس کو آپ اس میں تو. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید حکومت اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ذہن میں یہ تھا کہ جی ہمارے یہ جو لوگ ہیں اپوزیشن کے جو حکومت میں نہیں ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی کے جو ذمہ دار ادارے ہیں انہیں بلوایا جائے اور وہ ہمارے سوالات کے جواب دیں. تو اس وہ لیے جواب یہ دیں ان کو. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسپیکر نے یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ خصوصی بریفنگ کا اہتمام کیا جائے. اور پھر ان سے رابطہ ہوا آپ کی پی ٹی آئی سے کہ جی آپ اپنے بندے نامنیٹ کیجیے. جو ان لوگوں نے انہوں نے کر دیے. جب انہوں نے کر دیے تو تحریک انصاف کا جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بیانیہ بناتے ہیں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ معاملہ تو اتنا سنجیدہ ہے کہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو. کہ جیسی اے پی ایس پر حملے کے بعد جب پشاور میں حملہ ہوا تھا، جن دنوں خان صاحب جو ہے وہ دھرنا دے رہے تھے، تو دھرنے کے دنوں میں وہ اندوناک واقعہ ہوا، بچوں کی شہادتیں ہوئیں. وہ بیچارے تو پڑھنے گئے تھے اور ان کی لاشیں آئیں گھروں میں. تو اس وقت جو ہے حالات ایسے تھے کہ آپ کو آل پارٹیز کانفرنس بلانا پڑی، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے عمران خان صاحب کو اپنا دھرنا مؤخر کر کے چھوڑ کے ختم کرنا پڑا. باہر جانا پڑا. تو ان لوگوں نے جو سوشل میڈیا کے ذریعے تحریک انصاف کا بیانیہ بناتے ہیں یہ تاثر فوری طور پر پھیلا دیا کہ صاحب یہ جو پارلیمانی کمیٹی جلدی بنائی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کو سیبوٹاج کرنا ہے. کیونکہ خیال یہ تھا کہ اگر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی تو آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے تحریک انصاف مطالبہ یہ کرے گی کہ اگر آپ اس کو واقعی آل پارٹیز کانفرنس بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں عمران خان صاحب کو بھی، وہ شبلی فراز صاحب کا ایک بیان بھی آ گیا تھا. اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کا یہی رول بیان تھا کہ سیبوٹاج کیا جا رہا ہے کسی چیز کو. جی وہی اے پی سی کو بتا رہا ہوں نا کہ قومی سلامتی کی بات ہو رہی ہے اور وہ اس کو پھر بھی کوئی سازش ہی سمجھ رہی ہے پی ٹی آئی. جی ہاں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بالا انہیں جیل میں ہی رکھیں، تحریک انصاف کے آدمی پارلیمانی کمیٹی میں آ جائیں،
وہاں انہیں عسکری قیادت جو ہے وہ بریف کرے، بقول ان کے کہ عسکری قیادت نے اپنے طور پر ایک پالیسی طے کر لی ہے، ایک ایجنڈا طے کر لیا ہے، بس وہ ہمیں سنا کے تو تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے یعنی عسکری قیادت نے سیاسی قیادت کو آن بورڈ لے لیا ہے۔ جو اس کی عسکری قیادت کا جو اپنا ایک نیریٹو ہے اس کے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لے لیا، وہ نہیں، گورنمنٹ کو نہیں، بھی تمام سیاسی تو اوور آل ساری جو پارٹیز اور ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف بھی ہو جاتی کہ اگر پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں اگر انہوں وہ نے جو خود نمائندے نام نامنیٹ دیے کیے تھے، پھر جب وہ اس سے گھبرا کر جب یہ بات چلی کہ ارے یہ تو مائنس عمران کا فارمولہ چل رہا ہے، تو ہم تو نہیں اس تو چیز انہوں کو نے مانتے گھبرا کے یہ کہا کہ جی جب تک آپ ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کرواتے۔ سر شکر یہ نہیں کہتی ہے کہ جیل سے انہیں بھی لائیو لے لیں آپ لوگ شرکت کے لیے، نہیں بی یہ تو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا نا، اس میں کیسے کہتے اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، بٹ اس میں گراؤنڈ نہیں بنتی نا، کیسے کہتے؟ تو ان کے پاس ایک ہی جواز بنتا تھا کہ جی ہمیں ہدایات کوٹ اینڈ کوٹ لینے کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دلوائی جائے۔ جو ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہہ رہے تھے تو ان کی ملاقات کروا دینی چاہیے تھی، یہ میرا ذاتی خیال ہے اس نصرت مطلب جیسے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اگر وہ مل لیتے بات ہو جاتی۔ تو باقی یہ کہ انہوں نے کون سا ایسا نسخہ چھپا رکھا ہے جو وہ ان کے ذریعے دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی ایسی چیز جو شاید میرا ہمیں اپنا نہیں خیال پتا۔ ہے ان میں سے کسی کے پاس بھی نسخہ نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کے پاس۔ اگر ان لوگوں کے پاس نسخہ ہوتا تو ہم اس وقت یہاں ہوتے ہیں۔ یہ دو نمبریاں ہیں ایسی بس بات کرنے کی، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے وہ نہیں شریک ہوئے، تو ان کے عدم شرکت جو ہے اس نے جو ہے وہ پوری جو یہ ایکسرسائز تھی اس کا وہ ساری سیبوٹاج ہو گئی، اس نل اینڈ وائڈ ہو وہ گئی۔ یعنی پیغام ہی نہ گیا کہ جی کوئی ایک واقعتاً غور و فکر کے بعد کوئی ایسی یہ پالیسی بنائی گئی ہے جس سے کہ دہشت گردوں سے نمرد آسماں ہو۔ اور سر اسی دوران آرمی چیف کا بھی آ گیا بیان، نہیں ہارٹ ان اسٹیٹ کا کے حوالے بیان سے، نہیں آیا تھا، وہیں آیا تھا جو رپورٹ ہوا ہے کہ ہارٹ اسٹیٹ کے حوالے سے۔ جی کہ ہارٹ اسٹیٹ کا بھی اب بہت زیادہ یہاں پہ غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے۔ ہارٹ اسٹیٹ کا مطلب ہرگز کسی یہ نہیں ہوتا کہ مار پیٹ کرو۔ اس سے پہلے بھی غالباً ایک موقع پر آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جی نیشنل ایکشن پلان کے 14 پوائنٹس تھے، جن میں صرف ایک نقطہ جو ہے وہ فوج سے متعلق ہے، باقی 13 تو گورننس سے ریلیٹڈ ہے، ان سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو آپ جب ہارٹ اسٹیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا میری دانست میں تو انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ جہاں پر کہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان پر سختی سے عمل ہو۔ آئی تھنک کہ دس از واٹ ہارٹ اسٹیٹ ہے، جو آلریڈی لاز جو ہمارے شاید اس ایگزسٹ کو کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں فنکشنل اور ڈس فنکشنل اسٹیٹ کی بات ہوتی تھی، تو اب وہ ہارڈ اور سافٹ اسٹیٹ بن گئی ہیں وہ اب شاید وہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہارٹ اسٹیٹ کا مطلب یہ تھا کہ کل آپ کوئی گرینڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں، مطلب یہ میسج نہیں دیا اور ویسے بھی عسکری قیادت نے۔ گرینڈ آپریشن ہوتے نہیں ہیں انسرجنسیز، دنیا بھر کی تاریخ پڑھ لیں کہاں پہ گرینڈ آپریشن ہوتے ہیں، بڑے بڑے آپریشن ہوئے ہیں کبھی کبھار۔ لیکن سر آپریشن کی بات بھائی overall تو دنیا ہو میں رہی ہے سب نا۔ سے زیادہ جو ہے بھی جو اس معاملے میں آئرلینڈ رہا ہے نا، تو آئرلینڈ میں بھی بالآخر جو ہے نیگوسیشنز ہی ہوئی تھی، تو سر ہے۔ اور اس کے سلسلے میں اور جو جتنے بھی بڑے بڑے تاریخی آپریشن ہوئے وہ ہسٹری کے حوالے سے سب سے بڑی مثال انسرجنسی کو ڈیل کرنے کی وہ آئرلینڈ ہے۔ لیکن سر بات وہی ہے نا کہ یہ چیز ہوئی، حادثہ ہوا، اس کے بعد ریئلائز ہوا سب کو کہ ہاں جی سیکیورٹی ہماری کافی ریئلائز خطرے تو میں کسی ہے۔ کو نہیں ہوا۔ تو سر پر یہ سب دیکھیے ہم لوگ ایکسرسائز کی جو ضرورت اسلام کیا ہے آباد میں سر؟ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ جو سندھ میں رہتے ہیں، خاص طور پر اربن ایلیٹ، ہمیں ہرگز یہ اندازہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں حالات کتنے دگرگوں ہیں۔ تو سر پر یہ اسٹیٹمنٹس دینے کی ان ساری خبروں کی پھر ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب کوئی سبسٹنس نہیں ہے، ان باتوں میں کوئی میٹر نہیں ہے۔ بابا بات پھر ہوئی، آپ بات یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا تو بندے تو آپ خدا کے لیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایک گاؤں میں جب دو آرمی آفیسرز کی یا ینگ میجرز کیپٹنز جو شہید ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات میں، جب ان کی ڈیڈ باڈیز آتی ہیں تو ان دیہاتوں میں تو ایک پیغام جاتا ہے نا کہ کچھ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں۔
اور یہ تو کچھ چھوٹی بات نہیں ہوتی، پھر ورڈ آف ماؤتھ چلتا ہے. اور اب تو بات دیہاتوں کی نہیں، شہروں میں بھی بندگی کے شہروں میں سے بھی بچے جاتے ہیں. اور اب گجرانوالہ ہو، قصور ہو، لاہور ہو، تو اب وہ پورا ایک محلہ ہوتا ہے اور پورا پھر ان کے گھر والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں. پھر ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے یونٹ کے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس طرح ڈیڈ باڈیز آتی رہیں گی اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، اور اس کو ہم چھپا تو نہیں سکتے ہیں نا. تو مطلب کہ سیکورٹی سچویشن تو ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ بکواس ہے، کوئی ایسی سیکورٹی سچویشن نہیں ہے، تو غلط بات ہے. دس از ناٹ. سیکورٹی سچویشن ہے تو اس کو اور سیریسلی بڑی لیں. پھر سنگین ہے، تو وہ اب سنجیدگی سے کون لے؟ حکومت لے سر، ہماری باقی عسکری ہاں قیادت تو لے. حکومت لے تو اس کو پھر اس کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے بات سنیں میری، مجھے ایک بات بتائیں کہ کتنی مرتبہ مطلب مارگریٹ تھیچر نے پی سی بلا کے آئرلینڈ کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا تھا. سر آئی تھنک اس ہسٹری میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بس یہی کرتے رہتے ہیں، آپ ایکشن لیتے ہیں، آپ ڈائریکٹ ایکشن لیتے ہیں. 9/11 جب ہوا تھا تو کیا اس نے بش نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی؟ بالکل بھی نہیں سر، اسے کہا تھا کہ بس جس نے کیا ہے اس کو پکڑو. یہی تھا نا. تو آپ یہ فیصلہ کر لیں وزیر اعظم صاحب. یہ کیا وہی ہے بات ہے کیسے سر، آل پارٹیز کانفرنس بلا ہمارے یہاں لیں. کو چیزیں جو قومی ہیں وہ بس تو جواز بن جاتی ہیں. اب جو کچھ یہ آپ کے اپنے ہمسائے میں نریندر مودی نے جو فیصلہ کیا کشمیر کے بارے میں، تو اس نے کیا اے پی سی بلا کے کیا تھا؟ سر اے پی سی تو نہیں کیا اس نے اے پی سی مذاق کے بلایا؟ معنوں میں پھر ہم اس نے کہا کہ سمجھیں. نہیں جی بس اس نے ایک دم سے آرڈر کر دیا. سر دنیا میں جب بھی ایسے بڑے حادثے ہوئے ہیں ڈائریکٹ ایکشن ہی لیا ہے حکومتوں نے. جو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اے پی سی بلا کر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، اے پی سی بلانے کا اور مطلب جو ہمارے ہوتا کیس ہے میں وہ بھی نہیں خواہ ہوگی. کا لوگوں کو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کیا ہے. لیکن بہرحال ہمارے یہاں کچھ چیزیں فیشن بن جاتی ہیں جو ان میں سے تو بس سر یہ بھی فیشن نہیں سمجھے ہم اے پی سی. اے پی سی ایک کروائی تھی محمد خان جنیجو نے کہ افغانستان کا مسئلہ اس طرح حل کریں گے یو این کے ساتھ مل کے. اس میں حالانکہ وہ ان دنوں محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی ممبر بھی نہیں تھی، ان کو بھی بلایا گیا تھا، وہ بھی شریک ہوئی تھی. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یونائٹڈ نیشن نے جو فارمولہ بنایا ہے اس کے مطابق چل کے تو افغان مسئلہ حل کر لیتے ہیں. تو اس کے اپروول کے لیے کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، تو وہاں جنرل ضیاء الحق جو ہیں مرحوم دندناتے آ گئے تھے. انہوں نے گیٹ کریش کیا اور انہوں نے لکڈ ایٹ، ان دنوں زین نورانی ہوتے تھے اسٹیٹ منسٹر آف فارن افیئرس. ان کو یہ کہا کہ اگر تم نے یہ اس فارمولے پہ عمل کیا تو میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا. اور اس کے لیے انہوں نے جو زبان استعمال کی تھی میں اس کو دہرا نہیں سکتا ہوں، یعنی بھری کابینہ میں. تو جب حالات ایسے ہوں تو اس میں اے پی سی کیا ہی کر سکتی ہے سر. سر وہی بات ہے کہ پھر بھی وہ جو سٹارٹ میں نے کہا کہ یہ لفظوں کی ہی حد تک بس ایک جنگ محدود ہے، گراؤنڈ پہ آ کے کسی نے کچھ یہ نہیں کرنا. بدقسمتی کی بات ہے. اور ہم میڈیا میں بھی اس کو اس طرح، کیونکہ دیکھیے پہاڑ سے وہ دور بچا وہ ادھر جا کے الٹے ہاتھ کو مڑ کے گاؤں آتا ہے کوئی. اچھا واہ واہ اچھا بس دیٹس اٹ، یہاں تک ہے بس، فل اسٹاپ. وہ بھی جس نے پڑھ لیا. ورنہ تو ٹک ٹاک. بس سر ٹک ٹاک جرنلزم ہی رہ گئی ہے، شاید ٹک ٹاک سیاست بھی وہی رہ گئی ہے. کوئی سر ہے تو افسوس کی بات، لیکن ہے افسوس کی بات ہے بھی کہ یہی ہے. ریالٹی یہی ہے بدقسمتی سے. چلیے سر پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اگلے ہفتے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی نیشنل سیکورٹی کا کچھ ہو چکے گا تب تک معاملہ حل تو خیر نہیں، بٹ کوئی اگر بہتری کی طرف جا رہی ہے چیزیں، ڈائریکشن اس طرف اگر یہ قدم لے لیں کوئی. اللہ کرے. ناظرین بات وہی ہے کہ جہاں سے پروگرام سٹارٹ کیا تھا وہیں پر ختم کرنا پڑ رہا ہے کہ شاید یہ جنگ جو ہے وہ لفظوں کی حد تک ہے. بات وہی ہے کہ گراؤنڈ میں آ کے جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، اس پر کوئی سیریسلی بات نہیں کرے گا، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے شاید آج ہم اس حال پر پہنچے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.